السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض وهو على كل شيء والقدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء وهو الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا اللہ احدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الشر كله ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، ماشاءاللہ جب بھی ممبر پہ بیٹھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر طرف نوجوان ہی نوجوان نظر آتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہیں۔ تو اس پر روم کے بادشاہ نے کہا تھا کذالک اتباع الرسل، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو مختلف بنایا ہے اور ان کی قیمت بھی مختلف بنائی ہے، ہیرا بہت قیمتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، لوہا کم قیمت ہے، چاندی کم قیمت ہے۔ اللہ نے دنوں کو بھی قیمتی اور غیر قیمتی بنایا۔ میں بھی سنتیں پڑھ رہا تھا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحج کے اللہ تعالیٰ راتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن اس کے تابع ہے، تو دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع، 10 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، عید والا دن۔ والوتر، اور 9 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، حج کا دن۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں 1 سال کے روزے کے برابر۔
اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا، صوم یوم یعدل صوم سنۃ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، وقیام لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے عالی شان دن ہے۔ اس میں ایک بنیاد پڑی تھی، کس کی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی تھی۔ یہ تو بنیاد میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بنا دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال۔ اور سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی نہ زمین، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ دن، نہ رات، اور اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہستی ہے۔ یاسین، ایک حدیث اور ملاؤں پھر اور واضح ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے، میرے نبی کے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ بولو، میرے نبی نے دلائل اصفہانی، دلائل النبوت للاصفہانی رحمہ اللہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں یاسین بھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یاسین۔ ویسے تو اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ ایک قیاس ہے۔ یاسین، اللہ اپنے حبیب کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ لوگ مانے نہ مانے، میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم۔ کتنی بڑی گواہی دی، آپ سچے سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک کے ساتھ حدیث جوڑو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں رات لیلھا کنہارھا۔ ہن تو رات آ گئی فیصلہ باد نا، کچھ گھنٹے بعد دن آ جائے گا۔ اب فرمایا جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات آتی ہی نہیں، آوے تو دن بن جاندی ہے۔ میرے راستے میں اندھیرا کوئی نہیں، موڑ کوئی نہیں، اوپر نیچے کوئی نہیں، سیدھا میری ذات سے نکلتا ہے، اور اے راستے پہ چلو گے تو جا کے اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کائنات پر ایک اللہ کی حکومت ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے۔ خالق کون ہوتا ہے؟ جو چیز کے بغیر چیز بنا دے، میٹیریل کے بغیر۔ ہم نے یہ ممبر بنایا ہے، یہ سٹینڈ بنایا ہے، یہ لوہے سے، یہ لکڑی سے، یہ کپڑا دھاگے سے۔ اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا، اسے خالق کہتے ہیں۔ لکڑی کا ایک تن کا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پہاڑوں کا ایک کنکر نہیں تھا، اللہ نے پہاڑی سلسلے چلا دیے، اللہ خالق ہے۔ پھل کا ایک نمونہ نہیں تھا اور اللہ نے کروڑوں پھل بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ جو زیرو سے بناتا ہے، کسی چوپائے کا وجود نہیں تھا، اللہ نے چوپائے بنائے کہ وہ خالق ہے۔ 2 پاؤں والے بنائے کہ وہ خالق ہے، رینگنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، اڑنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، تیرنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، ڈسنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، پھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، دھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، جھپٹنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، چونٹیاں پتنگے پروانے بنائے بغیر کسی میٹیریل کے کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور اللہ نے اپنی اکائی کو پوری کائنات میں زندہ رکھا ہے، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی وحدانیت ایسے ہے، ریت تو دیکھی ہوگی نا، گھروں کے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ چلو صحرا تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے مجھے تو بہت دکھائے کہ تبلیغ کے سفروں میں پتہ نہیں کتنے صحرا دیکھے،
میرے رب کی قسم صحرا کی ریت کا ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا، الگ شکل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ساڑی اکھ دا جڑا لینز ہے وہ بڑا موٹا ہے، باریک شے نہیں ویکھ سکتا، ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، ہر پتا دوسرے سے الگ ہے۔ باغ میں چلے جاؤ، ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، آج کل آم لگے ہوئے ہیں، ہر پتا دوسرے سے الگ، ہر آم دوسرے سے الگ، شکل میں سائز میں دوسرے سے الگ۔ انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے، ہر انگور کا دانہ دوسرے سے الگ، بیل کا ہر پتا دوسرے سے الگ۔ لاکھوں بھینسیں جا رہی، اللہ کی قسم ہر بھینس کی شکل دوسرے سے الگ ہے۔ کروڑوں اربوں چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہر چیونٹی کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر مچھر کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پتنگے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پروانے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک قسم کے پرندے لیکن شکلیں الگ ہیں۔ ایک ایک شے میں اللہ نے وحدانیت کو باقی رکھا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ قریش نے پوچھا اپنے رب کا کوئی پیڑھی دس، جیسے میں آپ کو نبی کی پیڑھی سناتا ہوں تو عرب اپنی پیڑھیوں کو یاد رکھتے تھے، تو سورہ اخلاص اتری، لاکھوں فرشتے جبریل کے ساتھ اترے، لاکھوں حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو 332 دفعہ قرآن میں قل آیا ہے۔ ہر قل کے بعد کوئی وڈی گل ہوندی، یہ سب سے بڑا قل ہے۔ قل میرے حبیب کہو، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ دی پیڑھی دا دس، اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ بولو اللہ، پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ۔ عرش تک تمہاری گونج گئی ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، یہاں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں کہ لفظ اللہ میں وہ نور ہے جو قرآن کے کسی لفظ میں وہ نور نہیں، جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے عوام بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے مصنف بھی خدا لکھتے ہیں، اللہ بولنے لکھنے کا رواج ہی کوئی۔ اور یہ ایک ان پڑھ بندے سے میں نے سبق سیکھا، 1985 کی بات، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا شب جمعہ کا۔ بیان کے بعد میں اس وقت میرا تعارف کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا نہ کوئی ملنے والا، تو ایک شخص آئے، پتلے لمبے، مقیم تھے مکی مسجد میں۔ بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، اور میں تو نام ہی بھول جاندے ہیں، 1985 کی گل دسدا پیا تانوں۔ انہوں نے سفید رومال باندھا، بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، بیٹا اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ بولا کرو۔ لو جی 1985 تو آج تک غلطی نال خدا نکلے ہوئے تو نکلے ہوئے، ورنہ میں اللہ کے سوا کبھی نہیں اللہ کو پکارا۔ تو یہ عادت ڈالو کہ وہ اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ زمین آسمان اللہ کے، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ، یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے۔ اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، کیا کہنے میرے کہ میں کیسا زبردست پیدا کرنے والا ہوں۔ مچھلی کا ایک پونگ نہیں تھا، اور سمندر میں دیکھو اللہ نے کتنی مچھلیاں۔ ویل مچھلی کا بیٹا، بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا نہیں۔ مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، لیکن شارک ہے، ویل ہے، یہ بچے دیتی ہیں۔ تو ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوتا ہے، صرف 9 من۔ ساڑھا 9 پاؤنڈ دا ہوئے تو بچہ 9 پاؤنڈ کا ہے، 9 پاؤنڈ تو ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ اج کل دیاں ماواں پیزے کھا کھا کے پتر جمدے ہیں، وہ کوئی 4 پاؤنڈ دا ہوندا، کوئی 3.5 پاؤنڈ دا ہوندا، مسیں حصہ لے رہا ہوندا۔ وہ نہ غذائیں ہیں نہ وہ طاقتیں ہیں، چیزوں کی مار ہے بچے آج کی پیدائش۔ 9 من کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چلتے چلتے پانی میں کھڑا تو ہونا نہیں، اور پیدا ہوتے ہی اسے پتہ ہے میری ماں ہے، اور اسے پتہ ہے یہاں سے مجھے دودھ ملے گا۔ خلاق العلیم،
خلاق العلیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما فی البر والبحر، کائنات اللہ کی ہے، بحر و بر میں جو ہے جانتا ہے، 7 سمندر، میرے تو سفر ہوئے سمندروں میں، میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں۔ تسی تو صرف عبداللہ پر دینار ویکھی، اور تو تک شاید ویکھی کوئی، تو میں نے تو بحر الکاہل دیکھا ہے، بحر اوقیانوس دیکھا ہے، بحر ہند دیکھا ہے، جو بڑے سمندر ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ افریقہ کے غریب ملکوں میں سفر کیا ہے، جہاں جنگل ہی جنگل ہیں، جنگل ویکھنے میں افریقہ جاؤ، اتنے تو نیرا سفیدہ لا کے جنگل بنا چھڑن، باقی پاسے جنگل والے بوجھ پا لیں۔ یہ نہیں پتا کہ سفیدہ زمین کے لیے مضر ہے، سفیدہ پانی بہت پیتا ہے، اور ویسے ہی پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ کوئی وہ درخت لگاؤ جو تھوڑے سے پانی پہ ہوں، لیکن انہوں ملک دی خبر کوئی نہیں، جیبان دی خبر ہے اپنی۔ جنگل، اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا گرے تو میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے۔ وہ اللہ کی قسم، آپ ان جنگلوں میں چلے جاؤ نا، سورج نظر نہیں آتا، سورج کی کرن اندر نہیں جاتی، روزانہ کتنے پتے ڈہ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی گرے تو میں جانتا ہوں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، میں ہوں زبردست پیدا کرنے والا، اور میں ہوں زبردست علم رکھنے والا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانے پڑے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک کوئی تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کے سامنے کتاب میں لکھا پڑا ہے۔ دانوں کو، ابھی گندم کٹی ہم نے بیچی، پورے پاکستان میں گندم، پورے ایشیا کا موسم گندم، کتنے گندم کے ڈھیر بنے، اور میرا رب کہتا ہے تم تو ایک ڈھیر نہیں گن سکتے، میں نے پوری دنیا میں گندم کے دانوں کو بھی گنا ہوا ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح ساڈا رب ہے کہ ہو جائے، وہ انہوں چھڑ کے دھکے کھاندے پائے ہیں۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کیا طاقتور ہے میرا اللہ، 100 سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم وہ تنزانیہ سے زنجبار جا رہے تھے، بحر ہند تھا جوش میں، اور ہمارا جہاز ایسے تنکے کی طرح اٹھ رہا بیٹھ رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا۔ میں کہ اللہ سائیں ایک واریا پڑھا دے، وہ نہ ہوئے مچھیاں ہی کھا جالن ایسی، اور اس پر اتنے بلبلے بن رہے، اور میرا رب 7 سمندر کے بلبلوں کی تعداد جانتا ہے۔ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس سے جو چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں ان کی تعداد جانتا ہے۔ کہ وہ بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں تو بخارات کے وزن اور بخارات کے ذرات کو جانتا ہے۔ 1 سیکنڈ، بولو کیا، 15 کروڑ ٹن سمندر کا پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور تیرا رب کہتا میں گنے ہویا ہے، میں تولے ہویا ہے، تو تجھ سے میں غافل ہوں، تینوں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کی منہ کالا کر رہے ہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تو سترہ کٹھے ہو وہ چوتھا میں ہاں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 کٹھے ہو جاؤ چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، کلا ہو جاؤ، کنڈی لا دے، پردے سڑ دے، بتی بجھا دے، اللہ کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ إِلَّا هُوَ مَعَاكُمْ، اور میں تھوڑے نال ہاں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، اکھنڈ دا دانا، رائی دا دانا، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ اور شہنشاہ اعظم کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات ایٹم سے بنی، آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، سیارے بھی، انسان بھی، جنات بھی، سب کچھ ذرات سے بنے، سوائے فرشتے نورانی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے ایک ذرے سے میں غافل نہیں ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے اور میرا نظام اسے پکڑتا ہے۔ اوہ کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، اوہ کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، ہوشیار ہو جاؤ۔ دور سے وہ پولیس والے کیمرہ لگا کے بیٹھو، اوہ سپیڈ مٹھی کر، کیمرہ لگا ہے۔ اور جو اللہ نے یہاں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے کو لکے میں لکو گئے، وَهُوَ مَعَاكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، کدھر بھاگو گئے؟ اَيْنَ الْمَفَرُّ لَا تَنَامُ
اعینہ لا تراہ العیون، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ولا تخالطہ الظنون، خیال نہیں جا سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، ولا تغیرہ الحوادث، حادثات سے اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، یعلم عدد قطر الامطار، قربان جاؤں کوئی بارش کی قطروں کی تعداد جانتا؟ آج نہیں، پہلی بارش سے لے کر آج تک جتنی بارشیں ہوئیں سارے قطروں دی تعداد اللہ کہتا ہے مینوں پتہ ہے، کوئی فائل نہیں بنائی ہوئی، اس کا علم ہی سب کچھ ہے۔ وعدد ورق الاشجار، پہلے درخت سے لے کر آج سے قیامت تک جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، سبحان اللہ۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں رات جاتی ہے دن جاتا ہے، ہر چیز پر تیرے رب کی نظر ہے، بھاگوں تو کدھر بھاگوں، چھپوں تو کدھر چھپوں، عذر کروں تو کیسے کروں، بہانہ بناؤں تو جہاں تو بناؤ، اگاں آون دیتا ہو۔ یہ ظالموں کو لگ پتہ جائے گا جو آج بدماشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے انہوں مرن دے، پھر ویکھو انہاں دے نال کی ہوں۔ مظلوم کی شان دیکھنا اور ظالم کی تباہی دیکھنا، اے سب یزید دے نال کھلوتے ہون گے، سارے مظلوم امام حسین علیہ السلام دے نال کھلوتے ہون، موج نہیں لگ گئی۔ یعلم مقائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کہتا مینوں پتہ ہے، میں تولے ہویا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا کتنا وزن ہے میں تولے ہویا ہے، مینوں پتہ ہے۔ لا تباری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا دے، ولا ارض ارضا، دیکھو نا اس زمین کے نیچے کیا ہے ہم تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساتویں زمین تک کوئی شے مجھ سے چھپ نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے تیرا رب اسے دیکھ رہا ہے، تہ میں کوئی جا نہیں سکتا چونکہ پانی کا پریشر ایسے پچکا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، کتنے پہاڑ ہیں کتنی غاریں ہیں، اللہ کہتا ہے غاروں میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، یہ میرا آپ کا اللہ ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق اپنا ایک حبیب بنایا۔ دیکھو نا میری جتنی اوقات ہے، یہ جتنی عقل ہے، میں اس کے مطابق کہوں گا اے بڑی چنگی شے ہے، اے بڑا چنگا ہے، اے میرا یار ہے، اے میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور ساڑی عقلاں دا کی ہے، اور میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، اس کے پاک ہونے کی کوئی انتہا ہے، سبوح قدوس۔ وہ جب کسی کو کہے کہ یہ میرا حبیب ہے تو کیا شے ہوگی، تھوڑا خیال کرو، جس کو اللہ کہے کہ آپ میرے حبیب ہیں وہ کیا چیز ہوگی، اللہ۔ اور شکر کرو اللہ نے امت محمد میں پیدا کیا، اللہ کی قسم اگر ہم امت محمد نہ ہوتے ایسے میں کتے بلے خنزیر بن گئے ہو گیا۔ یہ دعا دو کملی والے کو جو اللہ کو منا گیا دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امت کی شکلیں نہ خراب کرنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں، ویسے عذاب نہ دینا جیسے پہلوں کو دیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں، ویسا تباہ نہ کرنا جیسے پہلوں کو کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں۔ ایسی کوئی ڈھیر لاڈلے ہیں، ایسی نہیں ہے، وہ حبیب لاڈل ہے، وہ حبیب لاڈل ہے۔ والضحیٰ، ذرا عشق محبت، عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں اور اللہ کے ذات کے مناسب نہیں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، محبت تو بغیر ایک قسم کھائی جا سکتی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دا، ویسے تو سارے نے کی والضحیٰ دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم، امام راضی پہ قربان جاؤں، کیا اس بندے پر اللہ نے قرآن کے نقطے کھولے، انہوں نے وہ بھی بیان کیا ہے، دن کی قسم رات کی قسم کا، اس کا ایک اور معنی بھی ہے والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے حسان بن ثابت پہ سارے صحابہ پہ رشک آتا ہے جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، ان کی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ سفروں میں گئے، جہاد کیے۔ ابو بکر و عمر کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی کے دائیں بائیں اللہ نے ان کو قبریں عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر، کیا عظیم شان ہے۔ ہر نبی کا ایک خاص رفیق، میرا رفیق عثمان ہے، علی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، واہ واہ،
تو حسان رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے میرے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کسی کے لیے، اپنے لیے ممبر ہوتا تھا، صرف ایک آدمی کے لیے آپ اپنے ممبر پہ بٹھایا، ابو بکر کو نہیں بٹھا اپنی زندگی میں، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، معاذ، ابی بن کعب، زید بن ثابت، قیس بن ثابت بن شماس، ابو دجانہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک آدمی کے لیے ممبر بچھتا تھا، حسان بن ثابت۔ فرماتے بیٹھ اور اپنے نبی کی تعریف کر، تو وہ کیا، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو، یہ سامنے حبیب اللہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اشارہ کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو اللہ نے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اے مصرع قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا، وہ تو پہل کر گئے۔ اللہ اکبر، عقل گم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا۔ حسان کیا کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا۔ اللہ اکبر۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ روزہ مبارک پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا ہستیاں تھیں جس کو اللہ حبیب، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور اپنے حبیب کا سارا چھپا دیا۔ اگر اپنے حبیب کا حسن سے پردہ ہٹاتا آنکھیں ختم ہو جاتی، جنت میں ظاہر کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے چھری سے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، وہ میں کتھوں ہوں ایدی تعبیر کرا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سبحان۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں آپ پہ ناراض ہو سکتا۔ 18 دن وحی نہیں آئی، اللہ کی حکمت تھی۔ کافر اکھڑ لگ گئے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَىٰ، ادھر رب ناراض ہو گیا، ادھر رب نے چھوڑ دیتا۔ یہ بات چل رہی ہے، 18 دن گزر گئے اور آپ پریشان 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 پریشان۔ 18واں دن تھا، اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں؟ ہن اپنے دی گل تک کھا جاندی، کوئی گال بھی کڈے تا نہیں پرواہ ہوندی، اپنا اینج ویکھ لوے تب دل مٹھیے چ آ جاندہ۔ تو خدیجہ آپ کی محبوب ترین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے زندہ سوکنوں پہ کبھی رشک نہیں آیا، مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا تھا جو فوت ہو گئی تھی، کہ آپ ان کا اتنی محبت سے ذکر فرماتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ کہنا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھگایا، وہ پڑھو میرے حبیب دے دل تے باہر آ گیا۔ اب جو صورت واقعہ ہے، جو واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں پڑھ کے نہیں، کسی بڑے سے سنی نہیں، کہیں پڑھی نہیں، میرا اپنا جو ایک ذوق ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو، اس کے لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کے دوست کو آپ پہ گلہ ہو جاتا ہے، بیوی کو گلہ آ جاتا ہے، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، تو آپ نارمل بات نہیں کرتے، آپ تیزی سے بات کرتے۔ ماں جی یہ گل کوئی نہیں ہوئے، نہیں اللہ دی قسم یہ گل غلط ہے، میں صحیح آ کریں، ادھر کو پوچھ لو، ادھر کو پوچھ لو، یہ نہیں ہوا جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سورۃ والضحیٰ میں یہ ایک انداز ہے۔ جبریل آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یا رسول اللہ رب ناراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ مجھے تصور میں یہ گفتگو کا
انداز نظر آتا ہے۔ ایک دیکھو ارب خرب انسان آ چکے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں، آئندہ بھی آنے ہیں انسان، ایک کو جو حبیب بنایا اتنی نسل میں سے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ایک کہنے لگا آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے کہ اس نے پیغام دیا ہے، اقبال نے پیغام دیا ہے قوم کو۔ کہنے لگا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایک شعر پہ عمل کرنا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں اس ہستی کی بنیاد پڑنی تھی، تو اس اب دیکھو جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد کتنی گہری جاتی۔ جب یہ 1999 میں نے پہلا حج کیا تھا تو حرم کی توسیع ہو رہی تھی، تو اتنے گہرے کھڈے تھے کہ ویکھ کے ڈر لگتا ہے، تو سمجھنا ہی ہم دی بھئی یہ کیوں کھڈے حرم دن نال نال کھٹی جاندے نے، ادھر ذہن ہی نہیں گیا کہ توسیع ہو رہی۔ اس پر پھر حرم اور وہ جو بڑا مکہ ٹاور جو اتنے کھلوتا ہے، اس کے لیے اتنی گہری بنیاد تھی پتھروں میں۔ یہ اصول ہے جتنی مضبوط بلند بلڈنگ ہوگی اتنی گہری بنیاد ہوگی۔ اب وجہ کائنات کے آنے کا نظام چلنے لگا ہے، اب محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن 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 ناحور بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ ایڈا وڈا نبی آ رہا ہے، کسی دی پیڑھی کسی کو کوئی نہیں سوائے میرے نبی کی پیڑھی، سوائے میرے نبی کی پیڑھی۔ اللہ نے ایسے چن کے بنایا۔